قابل صد احترام اساتذہ اکرام و ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد ثنا ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے شمار درود و سلام کے بعد میں آج آپ کے سامنے توکل اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے سارے ہی کام بڑے ہو یا چھوٹے ہمیں نظر آتے ہیں نا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسی کی حکمت سے ہو رہے ہیں۔ نہ کسی سے مشورہ لیتا اور نہ ہی مدد، اور نہ ہی اسے اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے کاموں میں دخل دے سکتا ہے۔ کسی درخت کا پتا بھی اس کے حکم کے بغیر گرتا نہیں، اس لیے اس نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ہر کام کاج جو بھی تم کرنا چاہتے ہو بس اللہ ہی پر اعتماد اور بھروسہ کیا کرو، اور انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے کھیت میں ہل چلانا، بیج بونا، وقت پر اسے پانی پلانا ضروری ہے، تو پھر انشاءاللہ پھل پھول پودے درخت اور غلہ بھی اگاتا ہے اور انسانوں کو رزق حاصل ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ یہ سب کچھ اپنا حکم کن سے بنا دے، پیدا کر دے، مگر یہ اس کی عام سنت اور طریقہ نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل میں وادی سینا میں ہوتا رہا ہے کہ ان کے لیے آسمان سے من سلوا اترتا تھا، اسی طرح آدمی بیمار ہو جائے تو یقیناً اللہ اسے شفا دیتا ہے، مگر اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے تو ہر بیماری کے لیے دوا بھی نازل فرما دی، اس لیے دعا کیا کرو، دوا اور تقدیر اکٹھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شفا بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے کسی بیماری کا علاج کرانے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے علاج کرانا چاہیے، دوا استعمال کرنی چاہیے، انشاءاللہ شفا بھی مل جائے گی۔ اثر بھی اور توفیق ہے، دعا بھی تو ہی دیتا ہے، اثر بھی اور توفیق ہے، دعا بھی تو ہی دیتا ہے، دوا بھی تیری جانب سے، شفا بھی تو ہی دیتا ہے، خدا کے نام سے ہر چیز میں تاثیر ہوتی ہے، بسا اوقات چٹکی خاک کی اکثیر ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کو قریب یا دور جانا ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی اسباب کے بغیر بھی اسے لے جانے پر قادر ہے، مگر اس نے جیسے ملک بلقیس کا تخت اللہ کے کلمے سے لایا گیا تھا، اس لیے حکم یہ ہے کہ آدمی سفر کے جو ذرائع ہے، اونٹ، گھوڑا، سائیکل، موٹر سائیکل، بس، کار، ریل، جہاز، ہوائی جہاز یا بحری جہاز کے ذریعے اختیار کرے تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اگر اللہ کا حکم ہوا تو۔ اسی طرح اے میرے بھائی ہمارا علم حاصل کرنے کا معاملہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو بندہ ماں کے پیٹ سے ہی عالم اور حافظ بن کر آ سکتے تھے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے نظام بنایا کہ طالب علم شوق اور اخلاص سے استاذ کے سامنے بیٹھے، سبق پڑھے، سبق توجہ سے سنے اور محنت سے بار بار دہرائے تو انشاءاللہ وہ حافظ اور قاری بھی بن جائے گا اگر اللہ کا حکم ہوا تو۔ بعض اوقات طالب علم محنت تو بہت کرتا ہے مگر سبق یاد نہیں ہوتا، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ نے ہر ایک کا دماغ حافظ اور دماغ ایک جیسا نہیں بنایا، کسی کو سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے تو کسی کو کچھ دیر بعد، اور کئی بیچارے بالکل یاد ہی نہیں کر پاتے، تو کوئی بات نہیں، اللہ اپنا بندوں کو ان کی محنت کے مطابق اجر و ثواب دینے والا ہے، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسے قرآن کریم پڑھنے میں مشکل ہوتی ہو مگر وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کا ایمان لینے کے بعد عمل کرنے کا معاملہ ہے کہ جنت کا داخلہ یقیناً اللہ کا انعام و فضل ہی سے ممکن ہوگا، مگر نیک اعمال اس کے لیے اعلیٰ ترین سبب اور ذریعہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے
کرنا توکل نہیں، توکل ہے یعنی کمزوری دیکھنا اور سارا چھوڑ دینا ہے۔ تو دوستو ہمارے علم حاصل کرنے کا معاملہ یا دنیا کے کام کاج اور کاروبار کی، اللہ نے کامیابی و کامرانی کے جو ذرائع مشروع فرمائے انہیں اختیار کرنے والے بنے، نتیجہ انجام اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ ذات اپنی ذات پر توکل رکھنے والے لوگوں کو مایوس نہیں فرماتا ہے۔ تیرے دروازوں پہ جب بھی ہاتھ پھیلاتا ہوں میں، گوہر مقصود سے دامن کو برلاتا ہوں میں، دیکھتا ہوں جب بھی رحمت تیری تو جھوم اٹھتا ہے دل، اپنے عیسیٰ یاد کرتا ہوں تو تھراتا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔